وطهرهم تطهيرا صل على محمد وعلى محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت۔ واجب الاحترام دوستو بزرگوں، ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیہ مجیدہ کے اندر اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو ایک اٹل حقیقت کی طرف متوجہ فرمایا کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، میرے بندو یاد رکھنا ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اور سب سے بڑی میری بات دوستو بزرگوں وہ یہ ہے کہ اگر یہ دنیا ہمیشہ رہنے کے قابل جگہ ہوتی تو اللہ ان ہستیوں کو یہاں رہنے کی اجازت دیتا جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو خلق فرمایا۔ جی سنتے رہتے ہیں نا حدیث، لولا کا لما خلقت الافلاک، میرا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا کائنات کی کسی شے کو پیدا نہ کرتا۔ اللہ نے پوری کائنات کو اپنے حبیب کے صدقے میں خلق فرمایا، لیکن وہ جب اس دنیا میں آئے اپنا پیریڈ اور تبلیغ کے بعد اس دنیا سے چلے گئے تو لکھنے والوں کو لکھنا پڑا جب احمد مرسل نہ رہے تو پھر کون رہے گا۔ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے میرے دوستو بزرگوں۔ اور ایصال ثواب کی مجلسوں کا اصل مقصد بھی یہی ہوتا ہے، دو کام ہیں، ایک مرحومین تک ثواب پہنچانا اور دوسرا جو زندہ افراد موجود ہیں ان تک یہ فکر منتقل کرنا کہ کوئی نہ کوئی ایسا عمل صالح ہم کر کے جائیں تاکہ پروردگار کی بارگاہ میں جب ہم پہنچیں تو اللہ رب العزت ہمیں ہماری زندگی کی نیکیوں کا بہترین صلہ عطا فرمائے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اسی آیہ مجیدہ کے اندر سورہ آل عمران اللہ فرماتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور میرے دوستو بزرگوں، اللہ نے اس ذائقے کے اندر بھی حکمت چھپا کر رکھی ہے۔ کیا ذائقہ ہے؟ اور آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں مختلف ذائقے ہیں۔ آپ بازار جاتے ہیں، کسی اچھے ہوٹل پر جاتے ہیں، جتنی اچھی قیمت ہوگی اتنا ہی اس چیز کا ذائقہ اچھا ہوگا۔ اللہ نے لفظ ذائقہ رکھ کر ہر مومن مسلمان کے لیے کھلا رستہ رکھ دیا۔ ایک ہی فکر کے اندر، میرا بندہ میں نے لفظ ذائقہ قرآن میں کہا ہے، یہ تیرے اوپر منحصر ہے، جیسا کردار لے کر آئے گا، بھائی توجہ فرمائیں گے، جیسا تیرا کردار ہوگا ویسا ہی تجھے موت کا ذائقہ پیش کیا جائے گا۔ کردار جتنا اچھا ذائقہ اتنا اچھا، خدا نہ خواستہ کردار جتنا برا ذائقہ اتنا کڑوا۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات، یعنی جیسا کردار ہوگا اسی حساب سے ذائقہ پیش کیا جائے گا۔ اور میرے دوستو بزرگوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں قرآن مجید کے علاوہ گفتگو نہیں کرتا، کیونکہ قرآن مجید ہمارے لیے محکم اللہ کی کتاب، لا ریب کتاب ہے کہ جس کے بارے میں خود قرآن پاک کے اندر موجود ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ قرآن پڑھنے والوں یاد رکھنا، خبردار قرآن کی زیر زبر میں بھی کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ اسی کتاب سے پڑھتا ہوں تاکہ ہمارے ذہنوں کے دریچے کھلیں، ہمیں سمجھ آئے کہ پروردگار نے یہ نظام کیوں بنایا، یہ موت و حیات کا سلسلہ کیوں خدا نے قائم فرمایا۔ اسی آیت کا ترجمہ سن لیں، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور آگے اللہ نے ارشاد فرمایا انما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور میرا بندہ تو جو بھی کام کرتا ہے نا فائدے کے لیے کرتا ہے،
آپ نے دیکھا ہوگا ایک کاروبار کیا، فائدہ نظر نہیں آیا، لوگ کاروبار تبدیل کر دیتے ہیں، پیشہ تبدیل کر لیتے ہیں. کیوں جی؟ کیوں چھوڑ دیا؟ صحیح ہے جو کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، کوئی شے بچتی نہیں، کچھ منافع حاصل نہیں ہوتا. اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ تو گھاٹے کا کام نہیں کرتا، تو فطرتی طور پر منافع پسند ہے. یاد رکھنا انما توفون اجورکم یوم القیامہ، میرا بندہ 50 60 100 سال کی زندگی میری رضا کے لیے نیک عمل کر کے آئے گا، میں تیرا رب قیامت کے دن تجھے اس کا پوری پوری اجرت ادا کروں گا. انما توفون، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جب تم دنیا سے چلے جاؤ گے، جو نیک عمل کر کے جاؤ گے، میں اللہ تمہیں قیامت کے دن پوری پوری اس کی اجرت ادا کروں گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اور میرے دوستو بزرگوں، آج ہم نے معیار کچھ اور بنا لیے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کا مکان اچھا ہے، جس کی زندگی کے رہنے سہنے کا طریقہ اچھا ہے، جس کے پاس پیسہ اچھا ہے، وہ کامیاب ہے. لیکن قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو بندہ قیامت کے دن جہنم سے بچ گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور اپنی نیکیوں کی وجہ سے میرے حبیب اور اس کی آل کی شفاعت کی وجہ سے جنت پہنچ گیا، فقد فاز، میں اللہ کہہ رہا ہوں اصل کامیاب وہ ہے جسے قیامت کے دن جنت کی چابی مل جائے گی. دنیا کی ناکامی نہیں، اور دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی آپ کا مشاہدہ ہے. سارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے افراد تشریف فرما ہیں. انسان محنت کرتا ہے 30-40 سال کیریئر بنانے کے لیے، پیسہ بنانے کے لیے. وہی بندہ جب اس مقام پر پہنچتا ہے، ایک دن اچھا کھانا کھاتا ہے، طبیعت خراب ہوتی ہے، ہسپتال لے کر جاتے ہیں، ڈاکٹر لمبی فہرست تھما دیتا ہے، سائیں آج تو بعد اے چیزاں نیوے کھاونیاں، تو شوگر بھی ہائی ہے تو بلڈ بھی ہائی ہے. یہ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ یعنی وہی پیسہ ہے انسان کے پاس، لیکن اپنی مرضی کی چیز کھا نہیں سکتا، اپنی مرضی استعمال نہیں کر سکتا. اللہ یہی فرماتا ہے میرا بندہ یہ دنیا دار ابتلا ہے، یہاں تیری خواہشات پوری نہیں ہوتی، تو ہمیشہ سکھ چاہتا ہے، آرام چاہتا ہے. میں نے آرام دنیا میں نہیں رکھا، یہ کچھ عرصہ مشقت کر کے وہاں چلا آ، تجھے ایسی زندگی عطا کروں گا، ہم فیہا خالدون مما یشتہون، وہاں موت کا تصور ہی نہیں ہے، جو چاہے گا تیرا رب تیرے سامنے پیش کر دے گا. ہاں، آخرت کی کامیابی اصل کامیابی ہے، اور آخرت کی ناکامی در حقیقت ناکامی ہے. سورہ واقعہ پڑھیں، پریشان تو نہیں ہو رہے آپ حضرات؟ سورہ واقعہ پڑھیں. اللہ سورہ واقعہ میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها قاذبہ خافضۃ رافعہ. اللہ فرماتا ہے مسلمانوں، دنیا کے دھوکے میں نہ آنا. 4 روزہ زندگی، اس کے عیش و آرام کو ہمیشہ کی زندگی نہ سمجھ کر بیٹھنا. قیامت آئے گی اور ضرور آئے گی، اور اس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. کیوں؟ 1.25 لاکھ نبی بتا کر گئے، ہر نبی نے بتایا، ہر کتاب نے بتایا. اور ہمارے ہاں فوتگیاں، کون ایسا ہے جو یہ کہہ سکتا ہے ہمارے گھر میں فوتگی نہیں ہوئی؟ یہ دنیا کا یہ نظام بتاتا ہے ہم ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے. اور میرے دوستوں بزرگوں، پھر تو زندگی کا فلسفہ ہی ختم ہو جاتا ہے. ظالم ظلم کرتا ہے، مظلوم پسا ہوا زندگی گزار کر چلا جاتا ہے. اگر قیامت کے دن برائی اچھائی کا بدلہ نہیں ملے گا تو پھر دین کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے. جی یہی آخرت کا اجر ہے کہ جو مظلوم کو سہارا دیتا ہے. اچھا دنیا نہیں ملا، قیامت نہیں سونا رب بدلہ تو ضرور عطا کرے سی نا. تو قیامت واقع ہوگی. یہ سورہ واقعہ کے الفاظ ہیں، لیس لوقعتها قاذبہ. اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. خافضۃ رافعہ، اس دن کچھ لوگ بلند ہو جائیں گے اور کچھ لوگ پست ہو جائیں گے. کچھ لوگ بلند ہوں گے اور کچھ لوگ پست ہوں گے. مولا علی علیہ السلام سے پوچھا کسی نے، یا امیر المومنین یہ فرمائیں کہ قیامت کی بلندی کیا ہے اور قیامت کی پستی کیا ہے؟ سبحان اللہ. مولا نے ایک جملے کے اندر اس کی وضاحت فرما دی. مولا فرماتے ہیں سنو، قیامت کے دن میزان پر ہر بندے کے اعمال کو تولا جائے گا. ترازو ہے نا، یہاں دنیا کے ترازو ہیں، ہر چیز کو لیول بتانے کا آلہ ہے.
ہر چیز کی پہچان ہے، ہر چیز کی جو ہے مقدار کو جانچا اور ناپا جا سکتا ہے۔ قیامت کے دن جو ہے وہ میزان قائم ہوگا، ہر بندے کے اعمال کو تولا جائے گا۔ اور مولا فرماتے ہیں، اور یہاں ایک جملہ عرض کر دوں میرے شیعہ سنی دوستو، کہ اللہ نے کتنی رحمت فرمائی ہے صاحبان ایمان لوگوں پر۔ اس رحمت کا ایک جملہ عرض کر دوں آپ کے سامنے، وہ رحمت یہ ہے میرے دوستو بزرگوں، یہ ہے عالم دنیا اور وہ ہے عالم آخرت، کہ جس دن جنت اور جہنم کا حقیقی فیصلہ ہوگا۔ لیکن درمیان میں جہاں ہم اپنے مرنے والوں کو دفن کر کے آتے ہیں، قبر کا زمانہ، اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ کہتے ہیں پردے کو، یعنی دنیا اور آخرت کے درمیان جو پردہ ہے وہ قبر کا زمانہ ہے۔ اللہ نے کیوں رکھا؟ اللہ اکبر، روایتیں پڑھیں کہ وہ رحمان رب اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے۔ ہمارے نبی پاک نے، ان پاک ہستیوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ نے یہ پردہ اسی لیے رکھا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، آج ایسی کمپنیاں نہیں ہیں، آپ 1 منٹ کے اندر اپنا نیٹ آن کریں، آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کی تصویر کو کتنے لوگوں نے دیکھا، کتنوں نے لائک کیا، کتنوں نے لائک نہیں کیا، کتنوں نے شیئر کیا، کتنوں نے کمنٹ کیے۔ مجھے یہ بتائیں، بندے کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی 1 منٹ کے اندر آپ کو آپ کی پراگریس بتا سکتی ہے۔ مجھے یہ بتائیں، اس رحمان خالق کی ٹیکنالوجی کتنی بلند ہوگی؟ جی، کیا وہ بندے کے مرتے وقت ہی فیصلہ نہیں کروا سکتا کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی؟ یہ پردہ کیوں رکھا؟ یہ قبر کا پیریڈ خدا نے کیوں رکھا؟ وقت معلوم تک مہلت کیوں دی ہے؟ ہاں، اب رحمت خدا کو دیکھیے گا۔ اور میرا بندہ، تو دنیا سے چلا گیا، تیری نیکیاں کم ہوں گی، تیری اولاد کے دل میں، تیرے پوتوں کے دل میں، نواسوں کے دلوں میں، دوستوں کے دلوں میں، عزیزوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی، تیری کوئی نیکی یاد آئے گی، تیرے لیے بیٹھ کر وہ تلاوت کریں گے، تیرے لیے فاتحہ پڑھیں گے، تیرے لیے دعائیں خیر کریں گے، تیرے لیے صدقہ اور خیرات دیں گے۔ میں اللہ فرشتوں کے ذریعے تیری نیکیوں کو اکٹھا کرتا رہوں گا۔ سبحان اللہ، ان نیکیوں کو اکٹھا کروں گا، مرنے کے بعد بھی تیری نیکیوں کا اکاؤنٹ بند نہیں کروں گا۔ نامہ اعمال میں تیری نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی، لکھی جاتی رہیں گی۔ قیامت کا جب دن آئے گا، میزان پر تیری نیکیوں کو تلوا دوں گا، تیری نیکیاں برابر ہوں گی، یاد بھی نہیں کراؤں گا تو کتنے گناہ کر کے آیا تھا۔ اللہ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہاں میرے دوستو بزرگوں، اجر ملتا ہے، ہر نیکی کا صلہ ملتا ہے۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کا اجر بھی رحمان اللہ ضائع نہیں کرتا۔ اپنے مرحومین کے لیے جو اصال ثواب کرتے ہیں، ہاں ہو خلوص کے ساتھ، دکھاوے کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ کیوں؟ دکھاوے کی نماز بھی نہیں ہوتی، قربتاً الی اللہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ ایک ایک نیکی کا اجر مرحومین تک پہنچتا ہے۔ ایک صحابی رسول، ان کی والدہ کا انتقال ہوا، دوستوں عزیزوں کی والدہ کا انتقال ہوا، اسی مناسبت سے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ صحابی مدینہ میں نہیں تھے، سعد ابن معاذ حضرت صحابی رسول ہے، بڑے عظیم صحابی ہیں اور مدینے کے بزرگ صحابہ کرام میں سے ہیں۔ ان کے خاندان جس طرح آپ کا خاندان ہے ماشاءاللہ، اللہ آپ سب کو سلامت فرمائے۔ ایک بڑا عظیم خاندان تھا، مدینے کا رہنے والے، حضور کے عاشق، بندہ مدینے سے باہر تھا، والدہ کا انتقال ہو گیا، موبائل کا دور نہیں تھا، انٹرنیٹ کے دور نہیں تھے، اطلاع ہوتی کئی مہینوں بعد جب اپنے حساب سے پلٹا، گھر پہنچا، اطلاع ملی کہ اماں دنیا میں نہیں ہے۔ پریشان ہو گیا، یا رسول اللہ میرے دل میں حسرت ہے، میں ماں کے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ خود غسل و کفن میری نگرانی میں ہوتا، جنازہ پڑھواتا، قبر پر بیٹھ کر ماں کی بخشش کی دعا کرتا، کچھ حق کی خدمت ادا کرتا۔ یا رسول اللہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکا۔ میرے اور آپ کے سچی نبی نے فرمایا، سنو اب بھی تم چاہو، اللہ نے رحمت کا دروازہ بند نہیں کیا، اب بھی تم ایصال ثواب کرنا چاہو، جو عمل کرو گے نیک، اللہ تیری ماں کو اس کا صلہ ادا کرے گا۔ یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا، جو ایصال ثواب کے لیے خرچ کرنا چاہتا ہے نہ کر، اللہ تیری ماں کو اس کا بہترین بدل عطا کرے گا۔ یا رسول اللہ میں کتنا خرچ کروں؟ سرکار نے فرمایا، یہ تیری محبت پر منحصر ہے، اور میرا خالق تو ایک نیکی کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ یا رسول اللہ پھر گواہ رہیے گا، مسجد جس طرح یہ مسجد کا ماحول ہے، اسی طرح مسجد نبوی میں حضور بیٹھے ہیں، صحابہ کرام سامنے بیٹھے ہیں، وہ صحابی سامنے دیکھتا ہے، یا رسول اللہ یہ جو مسجد کے سامنے اتنا بڑا باغ ہے نا، یہ میرا ہے، یہ کئی
एकड़ों में फैला हुआ बाग है, ये मेरा है, اور ماں سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. میں اس باغ کی ایک کھجور نہیں، ایک ٹکڑا نہیں، سارا باغ اپنی ماں کے ایصال ثواب کے لیے. توجہ فرمائیے گا. یا رسول اللہ پورا باغ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آپ کی مرضی ہے، جس طرح چاہے اس کو خرچ کریں. اب مجھے بتائیں میرا رب میری ماں کو کیا اجر عطا کرے گا؟ ہے اجازت جو حضور نے جواب دیا پیش کر دوں آپ کے سامنے. سرکار نے فرمایا سنو، تم نے تو کہا ہے ابھی میں نے باغ کو بیچا نہیں، غریبوں کو دیا نہیں، مسکینوں کو دیا نہیں، لیکن اس رحمان کی رحمت دیکھ، تیرے ارادہ کرتے ہی اللہ نے تیری ماں کو جہنت میں محل عطا کر دیا ہے. جی ہم ارادہ کرتے ہیں، وہ رحمان ہمارے مرحومین تک ثواب کو پہنچا دیتا ہے. اس کی رحمت بے پایاں ہے. اس نے ہمیں موقع دیا ہے میرے بندو، اپنے پیاروں کو اب بھی چاہو انہیں بخشوا سکتے ہو، انہیں قبروں میں شاد کر سکتے ہو، ان کی قبروں پر رحمت کے نزول کا ذریعہ بن سکتے ہو. کیونکہ نیٹ کا دور ہے، میں کوشش کرتا ہوں ایسی باتیں کروں ہماری نئی نسل کے دلوں میں یہ دین کی محبت، یہ ایصال ثواب کا سلسلہ ختم نہ ہو. کیونکہ آج کل دیکھنے میں آتا ہے، کل خانی کی اطلاع تھی، باپ بیٹا سے کہے مثلاً بھئی فلاں عزیز ہے ان کے ہاں کل خانی، ابا تسا ونو ساڑا کیا کام ہے چھوڑاں دا. یہ ہے نا مائنڈ سیٹ ہے. یعنی اگر شادی ہو، کوئی اس قسم کا پروگرام ہو، بابا تواڈا کیا کام، اساں ویسوں. یعنی ہم نے تقسیم کر دی ہے، جہاں شادیاں خوشی انجوائمنٹ کا ٹائم ہو وہاں ہم جانا پسند کرتے ہیں، جہاں قرآن کی بات ہو، راست تو نہیں ہو رہے میری گزارش پر، جہاں قرآن کی بات ہو، جہاں درود پڑھنا ہو، جہاں تھوڑی دیر بیٹھ کر ذکر سننا ہو، سو یہ بڑھڑاں دے کام میں وڈاں دے کام میں نہ. میرے دوست بزرگ ان پاکیزہ محفلوں میں بیٹھ، میرے اور آپ کے سچے نبی فرماتے ہیں جب بندہ میرے اور میری آل کے ذکر میں بیٹھتا ہے، جتنی دیر بیٹھتا ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے. بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بندہ قریب ہو جاتا ہے. تو یہ بڑے اور بچوں کی تقسیم کی محفلیں نہیں ہیں. بڑا آئے گا تب بھی رحمت ملے گی، جوان آئے گا تب بھی رحمت ملے گی. ایک ایک لفظ کہا ہوا آپ کے بزرگوں کی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے. ہمارے نبی پاک صحابہ کے ساتھ گزر رہے ہیں قبرستان کے پاس سے، اللہ اکبر. سرکار نے فرمایا جلدی یہاں سے چلو، اس قبر پر عذاب نازل ہو رہا ہے، جلدی چلو کہیں خدا نخواستہ ہم اس کی عذاب کی لپیٹ میں نہ آ جائیں. تھوڑی دیر کے بعد کام سے فارغ ہو کر اسی قبرستان کے رستے سے گزرے. سرکار نے فرمایا آؤ اسی قبر پر بیٹھ کر اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ وہی قبر تو نہیں جس کے بارے میں فرما رہے تھے کہ جاتے وقت عذاب تھا آتے وقت رحمت ہے، دعا کرتے ہیں. سرکار نے فرمایا عذاب کی جگہوں سے بچنا ضروری ہے اور جہاں رحمت خدا ہو وہاں بیٹھنا ضروری ہے. اب اس قبر پر رحمت نازل ہو رہی ہے، اس رحمت سے ہم بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں، بیٹھ کر دعا کرتے ہیں تاکہ خدا ہمیں بھی رحمت عطا فرمائے. ایک صحابی نے سوال کیا، وہ سوال نہ کرتے ہمارے لیے محبت، معرفت اور ہدایت کا رستہ کبھی نہ کھلتا. یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آدھا دن، کیا ایسا اس نے کام کر دیا مرنے والے نے کہ جب اس قبر پر عذاب نازل ہو رہا تھا اب وہیں رحمت نازل ہو رہی ہے. سبحان اللہ. میرے اور آپ کے نبی فرماتے ہیں سنو، مرنے والا جب مرا تو گناہگار تھا، قبر میں پہنچا عذاب شروع ہو گیا، حساب شروع ہو گیا، کیونکہ نیکیاں تھی نہیں، اس کے اکاؤنٹ میں کچھ تھا نہیں کہ اس سے اس کی جان چھڑائی جا سکتی، عذاب کا شکار تھا. مرنے والے نے ایک چھوٹا بیٹا چھوڑا. غور کرنا میرے دوست بزرگو، آج وہ بیٹا بولنے چلنے کے قابل ہوا. آج اس کی ماں اسے مسجد لے کر گئی ہے، کیونکہ مسجد میں بیٹھے ہیں تو اس حساب سے تھوڑے کچھ اشارے کروں تاکہ مسجد کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو. آج وہ ماں اپنے بیٹے کو لے کر مسجد گئی ہے. قاری صاحب سے، مولانا صاحب سے کہا ہے کہ بسم اللہ، اللہ کی لاریب کتاب قرآن مجید کی کچھ صورتیں میرے بچے کو سکھا دیں. ماں بیٹے کو چھوڑ کر مسجد چلی گئی. عالم دین نے، مولانا صاحب نے اپنے پاس مسجد میں بٹھایا اور اسے کہا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے مل کر میرے ساتھ پڑھ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی شروع اللہ کے نام سے. اللہ اکبر، سبحان اللہ، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اور میرے دوستو بزرگوں، بچے نے اپنی عقیدت سے پڑھا، استاد نے اپنی عقیدت سے پڑھایا.
لیکن اس رحمان نے اپنی رحمت سے سنا. حکم دیا میرے رب نے کہ اس کے باپ کی قبر پر عذاب کو ختم کر دو. اللہ اکبر اللہ اکبر. فرشتوں نے پوچھا او میرا رحمان اللہ، نیکیاں تو اس کی ہے نہیں، تیرا تو حکم تھا کہ قیامت تک اسے عذاب میں مبتلا کرنا ہے، اب کیا ہوا؟ آواز خالق آئی انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں فرشتوں وہ تم نہیں جانتے. میرے مالک ہمیں بتا کہ تیرا غضب رحمت میں کیسے بدل گیا. آواز رحم خدا کی آواز آئی او میرے فرشتوں، آج اس کا معصوم بیٹا میرے گھر میں، مسجد اللہ کا گھر ہے نا، میرے گھر میں چل کر آیا اور اپنی توتلی زبان میں مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے. اللہ بولیں گے تھوڑا میرے ساتھ، اس کا بیٹا مجھے اپنی توتلی زبان میں رحمان اور رحیم کہے اور میں اس کے باپ کی قبر پر عذاب نازل کروں، میری رحمت کے خلاف ہے. اللہ اللہ اکبر. یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد. توجہ ہے میرے دوستو بزرگوں. اب ایک سوال تو کریں نا، ہم غور کریں. یعنی وہ اس بچے نے اپنے باپ کو ثواب پہنچانے کی نیت سے تو بسم اللہ نہیں پڑھی تھی نا جی. اس نے اپنی ہدایت کے لیے قرآن پڑھا، شروع کیا، بسم اللہ سے آغاز کیا. اس کا اتنا اثر ہوا کہ اس کے باپ کی قبر پر عذاب ختم ہو گیا. میرے نوجوان دوستو بزرگوں، میری بات کو دل میں جگہ دینا، سمجھنا. بغیر ارادے کے پڑھی گئی بسم اللہ اتنا ماں باپ کو قبر میں فائدہ پہنچاتی ہے اگر ارادے سے ختم قرآن کیا جائے جی، تو ماں باپ کی قبروں پر کتنی رحمتوں کے نزول کا ذریعہ بنے گا. یہ رسم نہیں، یہ رواج نہیں، بلکہ اپنے بزرگوں کی قبروں کو شاد کرنے کا بہترین ذریعہ خدا نے رکھا ہے. اور یہ قرآن اللہ کی وہ لاریب کتاب ہے، زندوں کو بھی فائدہ ہے اور مرحومین کو بھی اس کا فائدہ ہے. اور میرے دوستو بزرگوں، آپ نے دیکھا ایک بسم اللہ کی کتنی برکت ہے. پوری تلاوت کا، پورے ختم قرآن کا خدا کتنا اجر عطا کرے گا. اور یہ دعا رائے گا نہیں جاتی میرے دوستو بزرگوں، یہ دعا، یہ محفلیں، یہ رائے گا نہیں، بلکہ حدیث کے اندر موجود ہے. اللہ رب العزت نے جو نظام بنایا ہے نا بخشوانے کا، ان میں سے ایک نظام یہ ہے کہ اس رحمان کی رحمت ہے، اس کی، میں تو یہ سمجھاؤں میرے شیعہ سنی دوستو، اس رحمان کی رحمت بندوں کو بخشنے کے بہانے تلاش کرتی ہے. اللہ نے بہانے بنائے ہیں نا. میرا بندہ تو گناہ کر بیٹھا، نہیں معاف کرا سکا، اپنا گھر چھوڑ میرے گھر آ جی. آپ کسی کے گھر چلے جائیں نا، وہاں جا کر معافی مانگے، وہ معاف کر دیتا ہے. بندہ جب بندے کا خیال کرتا ہے، جب بندہ اللہ کے گھر میں آئے. اور اس لیے حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب بندہ مومن، جب مسلمان جب وضو کرتا ہے، مسجد آنے کا ارادہ کرتا ہے، نبی پاک نے کچھ چیزیں پریکٹیکل کر کے بتائی ہیں. صحابہ کو لیا، مدینے کے صحرا میں گئے، ایک خشک درخت کو ہلایا، خزاں کا موسم تھا، پتے ٹوٹ کر نیچے گرے. حضرت سلمان فارسی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ کام کی حکمت کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا جس طرح ٹہنی کو ہلایا درخت کے خشک پتے زمین پر گر گئے، اسی طرح میرا کلمہ پڑھنے والا جب وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے گناہ اسی طرح گر جاتے ہیں. غور فرما رہے میرے دوستو بزرگوں، یعنی نماز پڑھنا، وضو کر کے اللہ کے گھر میں آنا گناہوں کو معاف کرانے کا بہترین ذریعہ ہے. یہ تلاوت قرآن بھی بخشش کا ذریعہ ہے اور باقاعدہ حدیث کے الفاظ ہیں. اور میرے دوستو بزرگوں، میں پڑھ کر اور ذمہ داری سے چیز بیان کرنے کا عادی ہوں. حدیث کے اندر موجود ہے کہ جب بندہ قرآن مجید کی کھول کر تلاوت کرتا ہے، جتنی دیر تلاوت کرتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے گناہوں کو مٹاتے رہتے ہیں. جس طرح ایک بچہ لکھتا ہے نا کچی پینسل کے ساتھ اور پھر ریزر سے اس کو مٹا دیتا ہے، بندہ مومن جب تک قرآن پڑھتا ہے اللہ کے فرشتے اسی طرح اس کے گناہوں کو مٹاتے رہتے ہیں. یعنی نماز بخشش کا ذریعہ، تلاوت قرآن بخشش کا ذریعہ. ہاں بعض اوقات انسان کا کیا ہوا صدقہ خیرات بھی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے، مرحومین کو بخشوانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. یہ کھانا کھلانا، یہ دعائے خیر کرانا،
اس کے سال ثواب کے لیے کچھ خرچ کرنا، ہر چیز کا رحمان اللہ صلہ دیتا ہے، یہ سال ثواب کا سسٹم نہ ہوتا، کول خانیوں کا نظام نہ ہوتا، مجھے یہ بتائیں اتنے لوگ اکٹھے ہو کر دعا کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے نا۔ ہو سکتا ہے 50 میں سے کسی کے پاس ٹائم ہوتا، کوئی دعا کرتا نہ کرتا، مل بیٹھے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں 40 بندہ مل کر جب کسی دعا کی آمین کرتا ہے اللہ دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اور یہاں بھی ایک میں روایت کا سہارا لوں، حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ایک دن سوال کرتے ہیں، یا اللہ میری امت میں سب سے بڑا گناہ گار کون ہے؟ آواز قدرت ہے کہ میری رحمت کے خلاف ہے، میں بندے کے گناہ فرشتوں سے چھپاتا ہوں۔ نبی ہیں، صاحب کتاب نبی ہیں، اصرار کیا یا اللہ مجھے بتا دے، میں کون سا کسی کو بتاؤں گا؟ کہ اللہ نے اپنے نبی کو اس کی امت کے گناہ گار بندے کا نام بتا دیا کہ تیری امت میں سب سے بڑا گناہ گار بندہ یہ ہے، اور مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم اگر یہ مر جائے گا میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ کچھ دن بعد اتفاق ہوا وہی بندہ فوت ہو گیا۔ ہم تو چلے جاتے ہیں جنازوں میں برادری کے حساب سے، سسٹم کے لحاظ سے، لیکن نبی جانتے تھے کہ اللہ نے قسم کھا کر کہا کہ میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ حضرت داؤد نہیں گئے جنازے میں، بندہ غسل و کفن دفن ہو گیا، اللہ کی طرف سے وحی آئی، ماشاءاللہ محبت سے سماعت فرما رہے ہیں، میں دیکھوں گا اس کے نتیجے کو کس محبت سے آپ سماعت فرماتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی، میرے نبی داؤد آج میرے محبوب بندے کے جنازے میں کیوں نہیں آئے؟ جو سمجھ گئے اللہ جزائے خیر دے، نہیں سمجھے۔ ایک حضرت نے پوچھا میرے اللہ میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آج اسی گناہ گار کی وفات نہیں ہوئی، اس وقت تو کہہ رہا تھا مجھے میری عزت و جلالت کی قسم میں معاف نہیں کروں گا، آج تو اسے محبوب کہہ رہا ہے۔ یہ گناہ گار سے محبوب کا سفر کیسے؟ آواز رحمان آئی، سنو میرے نبی، مرا تو گناہ گار تھا، غسل شروع ہوا تو گناہ گار تھا، کفن پہنایا گیا گناہ گار تھا، جنازہ اٹھا تو گناہ گار تھا، جنازہ لے کر آئے تو گناہ گار تھا، جنازہ پڑھتے ہوئے 40 سفید داڑھی والے بابوں نے، اللہ اکبر۔ اور میرے دوستو بزرگوں اس داڑھی کی قدر کو سمجھیں، اللہ سفید داڑھی کا احترام کرتا ہے، اللہ اس داڑھی کی قدر و قدرت کو جانتا ہے کہ میرے بندے کی داڑھی سفید ہو گئی ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں ایسی بزرگ انتقال دے احترام کرو۔ آواز قدرت ہے، میرے نبی داؤد جنازہ پڑھتے ہوئے 40 سفید داڑھی والے بزرگوں نے کہا معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ میں نے گناہوں کا رجسٹر بند کر دیا، میں نے فرشتوں سے کہا اس کے گناہوں کو مٹا دو، سفید داڑھی والے میرے نیک بندوں نے مانگا ہے، نہ دیتے ہوئے مجھ خدا کو شرم آتی ہے۔ ہاں میرے دوستو بزرگوں، جنازے میں اصال ثواب کے لیے جب سفید داڑھی والے مل کر آمین کہتے ہیں، اللہ رب العزت مرنے والے کے اگر بڑے بڑے بھی گناہ ہوں تو ان نیک لوگوں کی دعاؤں کے صدقے میں گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ دوستو بزرگوں، 25 رجب کا دن ہے، اور 25 رجب کا دن ہمارے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ اور میرے دوستو بزرگوں، اللہ نے ہم پر کرم کیا، ہمیں نبی پاک کی اور ان کی اولاد کی محبت عطا فرمائی۔ جس طرح نبیوں میں ہمارے نبی بلند ہیں، اسی طرح نبیوں کی اولاد میں ہمارے نبی پاک کی آل اولاد بلند ہے، کیونکہ نبی پاک کا خون ہے، اس وجہ سے اللہ نے انہیں بڑی عظمتیں عطا فرمائیں۔ یہ 7ویں امام ہیں، ان کے ایک دو فرمان اتنی دیر میں سن لیں۔ مولا فرماتے ہیں، کیونکہ موت و حیات سے منسلک گفتگو آ گئی ہے تو ایک جملہ عرض کر دوں۔ مولا فرماتے ہیں کہ سنو، جو بندہ روزانہ رات کو بیٹھ کر کسی وقت اپنا محاسبہ نہیں کرتا وہ ہمارا محب نہیں ہو سکتا۔ جس طرح آپ کاروبار کے بارے میں سوچتے ہیں نا کہ کیا کمایا، کیا نقصان، کیا فائدہ، اسی طرح مولا فرماتے ہیں روزانہ بیٹھ کر سوچو آج میں نے اپنے رب کو کتنا راضی کیا اور کتنا اپنے رب کو ناراض کیا۔ نیکیاں کی ہیں تو شکر کرو، گناہ ہو گئے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اور میرے دوستو بزرگوں، مولا کا ایک اور فرمان ہے، مولا فرماتے ہیں کہ ہمیشہ یاد رکھنا، اگر چاہتے ہو نا اللہ تمہیں آخرت کی عزت عطا فرمائے، تم اپنے مومن مسلمان بھائیوں کو دنیا میں عزت عطا کرو۔ یعنی مومن کی عزت کرو، دنیا کے اندر عزت کرو، اس کا احترام کرو، ایک دوسرے کی حاجات کو پورا کرو، مشکل وقت میں ایک دوسرے کے کام آؤ۔ مولا فرماتے ہیں تم دنیا میں کسی مومن مسلمان کی مشکل کو آسان کرو گے، اللہ تمہاری آخرت کی مشکلوں کو آسان کرے گا۔ اور میرے شیعہ سنی دوستو، آج ہمارا من حاصل معاشرہ ایک بڑی غلط فہمی کا شکار ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ جس کے بعد کچھ پیسہ آ جائے، کوئی طاقت اختیار ہو، ہم دوسرے کا فون سننا گوارا نہیں کرتے۔
دروازے پر آ جائے ملنا گوارا نہیں کرتے، جس اسٹیٹس کے خلاف ہے، میں چلا گیا ہوں، وہ سمجھ کوئی عام آدمی ہے، نہیں اب میں اسپیشل ہو گیا ہوں، خاص آدمی ہو گیا ہوں۔ میرے شیعہ سنی دوستوں، میری گزارش کو دل میں جگہ دینا، 7ویں امام کے دروازے پر بہت بڑا حکومت کا عہدیدار وزیر اعظم آتا ہے، مکہ میں حج کر نبی پاک کے روزے کی زیارت کر کے یہ سوچتا ہے جس طرح میں نے حج کیا، روزہ رسول کی زیارت کی ہے، اسی طرح آل رسول کی بھی زیارت کر لوں۔ جی آل رسول کی بھی احترام ہے نا، نبی پاک کی اولاد ہیں۔ 7ویں امام کے دروازے پر گیا، مولا نے کیا فرمایا؟ تیری ملاقات کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تیری ملاقات کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ پریشان ہو گیا کہ مولا مجھ سے غلطی ہو گئی۔ مولا نے فرمایا یہ بتا، اسی طرح ایک ہمارا چاہنے والا کوفہ سے سفر کر کے بغداد تیرے محل کے دروازے پر کھڑا تھا، تو نے نوکر سے کہا تھا اسے جا کر کہہ دو میرے پاس وقت نہیں ہے۔ کسی غریب مومن کے لیے تیرے پاس وقت نہیں ہے، اسی طرح تیرے لیے تیرے مولا کے پاس بھی وقت نہیں ہے۔ جب تک وہ مومن مسلمان راضی نہیں ہوگا اس وقت تک ہم آل رسول بھی تجھ سے راضی۔ اور میرے شیعہ سنی دوستو، کوشش کریں کسی مومن مسلمان کو ناراض نہ کریں، اپنے رویے کے ذریعے، ناراض تو نہیں ہو رہے میری گزارش پر، اپنے عمل کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے کسی کا دل نہ دکھائیں۔ کیوں؟ بسا اوقات کسی کی آہا انسان کی بڑی بڑی نیکیوں کو جلا کر ختم کر دیتی ہے۔ مولا آپ مجھ سے ناراض ہیں نا؟ بالکل ناراض ہوں، جب تک وہ راضی نہیں ہوگا میں تیرا امام تجھے معاف نہیں کروں گا۔ مولا وہ کوفہ، میں مدینہ کھڑا ہوں، فاصلہ زیادہ ہے، اتنی دیر رسول اللہ کا بیٹا امام مجھ سے ناراض ہو، میرا دل نہیں مان رہا۔ مولا فرماتے سنو، ارادہ تم کرو، مدینے سے کوفہ پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اور میرے دوستو بزرگوں، آج کیونکہ سیاسی اعتبار سے ترقی کا دور ہے، جہاز کے ذریعے، انجن کے ذریعے، ایئرپورٹ کے ذریعے مہینوں کا سفر گھنٹوں میں اور بات ہے، ہو رسول اللہ کا بیٹا، ہو مولا علی کی اولاد، ہو 7واں امام۔ مولا فرماتے ہیں تو باہر نکل، ایک ناکا، ایک اونٹنی کھڑی ہوگی، اس پر سوار ہونا، اگلے ہی لمحے تو مدینہ سے کوفہ پہنچ چکا ہوگا۔ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، آج تو انٹرنیٹ ہے نا، آپ ایڈریس لکھ دیتے ہیں، انٹرنیٹ رہنمائی کرتا ہے، فلاں شہر اتنے کلومیٹر فاصلہ، اس گلی میں مڑنا ہے، وہاں آپ کے منزل مقصود ہے۔ مجھے یہ بتائیں، ناکا کو کس نے بتایا تھا کہ کوفے کے اندر غریب کا گھر کہاں ہے؟ جی یہ آل رسول کی کرامت ہے، نسل رسول کی وجہ سے اللہ نے انہیں بڑی عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ سیدھا اسی غریب مومن مسلمان کے دروازے پر وقت کا وزیر اعظم اونٹنی پر سوار ہو کر معافی مانگنے کے لیے گیا۔ آج ہماری بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں لیکن ہم معافی نہیں مانگتے۔ کیوں؟ میرا سر جھکا تھی بنے لوگ کیا کہتے ہیں، ایڈا وڈا بندہ تھی تے فلانے غریب کو معافی کھڑا مانگدا ہے نہ۔ میرے بزرگوں، میرے اور آپ کے سچے نبی فرماتے ہیں معافی مانگنے سے تو نیچا نہیں ہوتا، اللہ کی نگاہ میں تیرا رتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ اپنے حقوق کو معاف کر سکتا ہے۔ بس آخری آدھے منٹ کی زحمت یہ واقعہ مکمل کر دوں، لیکن اللہ کسی مسلمان پر کیے گئے ظلم کو اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ بندہ تمہیں معاف ہو۔ دروازہ کھٹکھٹایا، بندہ باہر نکلا، کون؟ میں تیرے وقت کا وزیر اعظم۔ بندہ پریشان ہو گیا، وزیر اعظم میرے دروازے پر کیوں آئے ہیں؟ اس طرح تو میرے دروازے پر بغداد آیا تھا، میں نے تجھے وقت نہیں دیا، میں امام موسیٰ کاظم کی خدمت میں گیا ہوں، رسول اللہ کے بیٹے نے کہا ہے میرے پاس بھی تیرے لیے وقت نہیں، جب تک وہ غریب مومن معاف نہیں کرے گا۔ میں نے تجھے معاف کیا، کہا نہیں، ہر چیز کی سند ہوتی ہے، کوئی گارنٹی ہوتی ہے، ثبوت ہوتا ہے۔ جی میں لکھ کر دیتا ہوں، کہا لکھ کر نہیں دیتا۔ عاجزی دیکھیے میرے دوستو بزرگوں، عاجزی بلند کرتی ہے، تکبر انسان کو پست کر دیتا ہے۔ کہا میں تمہاری چوکھٹ، دروازے کی چوکھٹ پر اپنا منہ رکھتا ہوں، تم جوتے سمیت پاؤں میرے دوسرے رخسار پر رکھو تاکہ میرے اندر کا وہ تکبر ختم ہو جائے کہ جو میں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر تجھ غریب کو اپنے دروازے سے خالی لوٹا دیا تھا۔ میرے شیعہ سنی دوستو، یہ سننا آسان ہے، پڑھنا آسان ہے۔ وقت کا وزیر اعظم، اتنا بڑا عہدیدار، کسی غریب بندے کے دروازے پر رخسار رکھ کر جوتے سمیت پاؤں رکھوائے تاکہ رسول اللہ کا بیٹا مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور اس نے پاؤں رکھا، اور مٹی آلود پاؤں رکھا، اور اسی حالت میں گیا۔ تاریخ یہ کہتی ہے پہلے تو مولا نے کہا تھا وقت نہیں، اب اپنے گھر سے باہر نکل کر اس کا استقبال کیا۔
اور سینے سے لگا کر ایک جملہ کہا، یاد رکھو اللہ تک پہنچنے کا رستہ اس کی مخلوق سے گزر کر جاتا ہے۔ اس کی مخلوق کو تم راضی کر لو، اللہ تم سے خود بخود راضی ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔